اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لقائمون بمصالحه ارسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا أي ذهابكم به لفراقه وأخاف أن يأكله الذئب والمراد به الجنس وكانت أرضهم كثيرة الذئاب وأنتم عنه غافلون مشغولون قالوا لئن رام قسم لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة إنا إذا لخاسرون عاجزون فأرسله معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب والجواب لما محذوف أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم آوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم لظن رحمتهم فأرادوا رزقه بصخرة فمنعهم يهوذا وأوحينا إليه في الجب وهي حقيقة وله 17 سنة أو دونها تثمينا لقلبه لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنعهم هذا وهم لا يشعرون بكهال الإنباء وجاءوا أباهم عشاء وقت المساء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نرمي وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن مصدق لنا ولو كنا صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف فكيف وأنت تسيء الظن بنا. لغات دیکھیے. اجمعو فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب. اجمع یجمع اجماع باب افعال سے. متفق ہونا. آگے ہے ارادو رزخہو رزخن الرزخو سر کو پتھر سے کچل دینا. یہ مصدر ہے. صخرہ صخرہ کے معنی پتھر کا چٹان. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ نبّا يُنبّئ تنبیہ باب تفعیل سے. متنبع کرنا صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. عشاءً ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. رات کی ابتدائی تاریکی کا وقت. یبکون بکا یبکی باب ضرب یضرب سے ہے. اس کے معنی رونا. صیغہ جمع مذکر غائب ہے. یہ نستبقو یہ صیغہ جمع متکلم ہے باب افتعال سے. مصدر استباق ہے. تیر اندازی کرنے میں دوڑ لگانے میں مقابلہ کرنا. لتہمتنا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قانون ضمیر مفعولی ہے. مصدر ہے اتہام باب افتعال سے. اس کے معنی متہم کرنا. ترجمہ دیکھیے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ کہنے لگے اے ہمارے ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں جبکہ ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں، یعنی ان کے مصالح کو قائم کرنے والے پورا کرنے والے ہیں. لہذا ارسلہ معنا اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ آئندہ کل سے صحرا کی طرف تاکہ وہ
کھائے پیے اور کھیلے کودے. یہ یرتا و یلعب یہ نون کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے. یرتا و یلعب اور نرتا و نلعب دونوں کے اندر. ننشط یعنی نشاط حاصل کرے اور جسم کو فربا کرے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو تم لوگوں کو اس کو لے جانا غم میں ڈالتا ہے، یعنی غم میں ڈالنے کا باعث ہے اس کے جدائیگی کی وجہ سے، اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. مراد زیب سے جن سے زیب ہے. اور ان کی سرزمین میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس حال میں کہ تم اس سے بے خبر رہو، یعنی کھیل تماشے میں مشغول رہو. ان لوگوں نے کہا کہ اگر، یعنی لام قسم کے لیے ہے، اگر قسم بخدا اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اس حال میں کہ ہم قوی جماعت ہیں، تو اس وقت ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، یعنی بے بس ہو جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا. تو جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے اور پختہ ارادہ کیا ان کو گہرے کنویں میں ڈالنے کا، اور لما کا جواب محذوف ہے، فعلوا یعنی فعلوا ذالک، اس کو کٹ ڈالا ان لوگوں نے، یعنی گہرے کنویں میں ڈال دیا. بیں طور کہ ان کی قمیص کو نکال دیا پہلے، ان کو پٹائی کرنے کے بعد، ان کی اہانت اور ان کی تذلیل کرنے کے بعد، اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد، اور ان کو کنویں میں ڈالا. جب وہ آدھے کنویں تک پہنچے تو پٹک دیا، القوہ ہو رسی کٹ کر کے چھوڑ دیا، لیموت تاکہ وہ مر جائیں. تو وہ پانی میں گر گئے، پھر پتھر پر آ کر کے پناہ لیا. پھر بھائیوں نے ان کو پکارا، آواز دی، تو انہوں نے بھائیوں کی پکار کا اور آواز کا جواب دیا، ان کی مہربانی کا گمان کر کے، مہربانی کا خیال کر کے. تو ان لوگوں نے ان کے سر کو پتھر سے کچلنے کا ارادہ کیا، تو یہودا نے ان کو اس سے روکا. اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کنویں میں وحی کی، حقیقی وحی، درحالے کہ ان کی عمر 17 سال کی تھی یا اس سے کم کی تھی، ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ البتہ ضرور بھی ضرور تم آج کے بعد یعنی مستقبل میں ان کے اس بد کرداری کی خبر دو گے، اور ان کو آپ کے بارے میں یعنی آپ کے یوسف ہونے کی خبر بھی نہ ہوگی خبر دینے کے وقت. اور وہ لوگ رات کو بوقت شب، اور وہ لوگ رات کو اپنے باپ کے پاس یعنی شام کے وقت روتے ہوئے آئے، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا، ہم گئے تھے تیر اندازی کے غرض سے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان یعنی کپڑے کے پاس چھوڑ دیا تو ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم سچے ہیں آپ کے پاس تو بھی ہم کو آپ متہم کریں گے اس قصے کے معاملے میں یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے. تو کیسے آپ ہماری تصدیق کریں گے جبکہ آپ ہمارے سے بدگمان ہیں. ماں قبل کی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے کے بارے میں بھائیوں کے مشورے کا ذکر تھا. پھر جو مشورہ بڑے بھائی کی تجویز سے پاس ہوا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کنویں میں ڈال دیا جائے، اس کا ذکر تھا. آگے کی آیت میں اس مشورہ پر عمل کرنے کے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے کی تدبیر کا ذکر ہے کہ سب بھائیوں نے ایک مزاج بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا جس کا آگے بیان ہے. چنانچہ ارشاد ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون القائمون بمصالحه، کہ ان کے بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اے ہمارے والد بزرگوار، آپ کو کیا ہو گیا ہے
کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بالکل ہی اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، یعنی ان کے مصالح کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہم ان کے دشمن تھوڑا ہی ہیں، ہم تو ان کے بڑے بھائی ہیں، اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی پر باپ کی طرح مہربان ہوتا ہے، لہذا وہ ہماری طرف سے ہمدردی، شفقت اور مہربانی پائے گا۔ یہاں پر جو کہا گیا یا قالوا یا ابانا، یہ محذوف پر مرتب ہے، اس طرح کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ساتھ صحرا میں سیر و تفریح کے لیے کیوں نہیں چلتے ہو؟ آئندہ کل ضرور چلنا، بڑا مزہ آئے گا۔ ہم اپنے مواشی کی بھی نگرانی کریں گے اور دوڑ بھی لگائیں گے، شکار بھی کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ ابا سے کہو کہ وہ کل سے تم کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں کے مشورے کے مطابق ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کی اجازت طلب کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر توقف کیا اور اجازت نہ دی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ یہاں پر لا تأمنا ما لک میں جو معنی فعل ہے اس سے حال واقع ہے۔ بیٹوں نے یہ کہہ کر اپنے اوپر بے اعتمادی کی، اولاً باپ سے شکایت کی کہ آپ کو آخر ہم پر اعتماد کیوں نہیں، ثانیاً درخواست کی کہ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے آئندہ کل سے ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے صحرا میں بھیجا کریں۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے ارسلہ معنا غدا الی الصحراء یرتع ویلعب بالنون والیاء فیہما ننشط ونتسع وانا لہ لحافظون، کہ ان کو ہمارے ساتھ آئندہ کل سے بھیجا کریں صحرا کی طرف، آسودگی کے ساتھ میوے وغیرہ کھائے گا اور کھیلے کودے گا۔ یرتع ویلعب نون کے ساتھ بھی ہے، یعنی نرتع و نلعب، یعنی چستی لائیں گے جسم میں اور جسم کو فربہ کریں گے، اور یقیناً ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یہاں پر یرتع کا مجزوم ہونا جواب امر یعنی ارسل کی وجہ سے ہے، اور یلعب اسی مجزوم پر معطوف ہے، اور ننشد کا تعلق نلعب سے ہے، یعنی ننشد بالمسابقت ورمی السہام، یعنی کھیل سے مراد دوڑ کا مقابلہ اور تیر اندازی ہے۔ دشمنوں سے مقابلہ کی مشق کے لیے یہ مباح ہے۔ اور نتسع کا تعلق نرتع سے ہے، اے نتسع اے نتفسح باکل الثمار والفواکہ، یعنی ہم یوسف کو کھلا کودا کر اور کھیلا پلا کر خوش و خرم آپ کے پاس واپس لائیں گے، اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ کھیل کود کی ترغیب دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چلنے پر آمادہ کر لیا ہوگا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے جانے کی اجازت طلب کی ہوگی۔ بہرحال اجازت تو مانگی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عدم اطمینان کا اظہار فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا قلب چونکہ سلیم ہوتا ہے، اس لیے سنتے ہی ان کو بات میں جھوٹ کی بو آنے لگی اور مکر و فریب اور حسد کی چال جھلکنے لگی، اور بیٹوں کی بات پر ان کا دل مطمئن نہ ہوا، تو فرمایا مجھے ساتھ بھیجنے سے دو چیزیں مانے ہیں، ایک حزن، دوسرے خوف۔ چنانچہ پہلے حزن کا بیان ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا اے ذہابکم به لفراقی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھ کو غم میں مبتلا کرے گا بوجہ جدائی، کہ تم جو اس کو لے کر چلے جاؤ گے تو اس کے بغیر مجھ کو چین نہیں آئے گا،
اس کی جدائی میرے لیے غم کا پہاڑ ڈھائے گی، اس وجہ سے ان کا میرے پاس سے تمہارے ساتھ جانا مجھے منظور نہیں۔ آگے دوسری چیز یعنی خوف کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ المراد به الجنس وكانت ارضهم كثير الذئاب وانتم عنه غافلون مشغولون، کہ میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل رہ جاؤ گے۔ یعنی اگر بالفرض تم پر اطمینان کر لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل تماشے میں مشغول رہو اور اس کی پوری نگرانی نہ ہو سکے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یہاں پر الذئب سے مراد جنس ذئب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اندیشہ اس وجہ سے ظاہر کیا کہ وہاں بھیڑیے کی کثرت تھی۔ خوف کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام پر ہمراہ آور ہو گیا ہے، بہی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے کا خوف حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگا رہتا تھا۔ چونکہ پہلے عذر کا یعنی انہو لیحزننی ان تذہبوا کا ان کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا، اس لیے اس کو تو نظر انداز کر دیا، البتہ دوسرے عذر کا یعنی وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کا آگے جواب دیا، جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے قَالُوا لَئِن لام قسم أكله الذئب ونحن عصبة جماعة إنا إذا لخاسرون عاجزون۔ ان لوگوں نے اپنے والد کو جواب دیا کہ قسم بخدا اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم لوگ ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، یعنی بے بس ہو جائیں گے۔ یہاں پر لئن میں لام قسم کے لیے، تقدیر عبارت ہے واللہ لئن اکلہ الذئب، اور انا اذا لخاسرون جواب قسم ہے اور جواب شرط محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، یعنی اس کو بھیڑیا کیسے کھا جائے گا جبکہ ہم سب وہاں پر موجود رہ کر یوسف علیہ السلام کی مکمل نگرانی کریں گے۔ اور نگرانی میں ہم کمزور ہیں کیا؟ نہیں، ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں جو شیروں کے مقابلے کے لیے بھی کافی ہیں، چہ جائے کہ بھیڑیے۔ اگر ہمارے رہتے ہوئے ان کو بھیڑیا کھا لیا تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے کہ اپنا بھائی سے بھیڑیے کو بھی دفع نہ کر سکے۔ آگے فرمایا گیا فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ کہ بھائیوں کے اصرار پر اور اعتماد دلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، چنانچہ بھائی لوگ ان کو اپنے ساتھ لے کر صحرا کی طرف روانہ ہوئے، جس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَعَزِمُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، یہ جملہ فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ پر معطوف ہے۔ مفسر اعلام اس سے قبل فَأَرْسَلَهُ مقدر لا کر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو تاریک کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکی کی گئی اس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے لما کے جواب میں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وجواب لما محذوف اے فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم آوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن رحمتهم فأرادوا رزقه بصخرة فمنعهم يهوذا۔ لما کا جواب محذوف ہے، یعنی ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یعنی کنویں میں ڈالنے کا کام کیا، اس طرح کہ ان کی پٹائی بھی کی، ان کی تذلیل بھی کی، پھر قتل کا پلان کیا، اس کے بعد ان کی قمیص کو ان کے بدن سے اتارا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا،
پھر جب وہ آدھی گہرائی تک پہنچے تو رسی کو کٹ کر دیا تاکہ یکایک گر کر مر جائے۔ چنانچہ وہ پانی پر گرے، پھر ایک پتھر پر پناہ لے کر بیٹھ گئے۔ پھر بھائیوں نے ان کو آواز دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی ہمدردی کا گمان کر کے ان کی آواز کا جواب دیا، تو جواب سن کر بھائیوں نے غصہ کا اظہار کیا اور ان کے سر پر ایک بھاری پتھر گرا کر کچل دینے کا ارادہ کیا۔ تو بڑے بھائی یہودا نے ان کو اس عمل سے روکا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کے پاس سے لے کر آئے تو جب تک نظروں کے سامنے رہے سب خوب پیار کرتے تھے، لیکن جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب بھائیوں کا تیور بدلا ہوا دیکھا کہ بجائے پیار کے طرح طرح کی ایذا رسانی شروع کر دی۔ کوئی مارتا، کوئی اٹھا کر پٹخ دیتا، کوئی دھکے دے کر گرا دیتا، یہاں تک کہ قتل کی بھی پلاننگ کی گئی۔ تو یہودا نے اس سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چیختے چلاتے مدد طلب کرتے، لیکن کون سنتا ہے؟ سب کے سب ان کو کنویں کے پاس لائے اور ان کو کنویں میں لٹکایا تو وہ کنویں کے منڈیر سے چمٹ گئے، پھر دھکے دے کر کنویں میں گرایا، اس طرح کہ ان کی قمیص کو اتارا تاکہ اس کو خون سے آلودہ کر کے باپ کے پاس بھیڑیے کے کھانے کا بہانہ لے کر جائیں اور باپ کو جھوٹا بہانہ باپ کے سامنے پیش کریں۔ تو پکار کر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، میرے بھائیو، میری قمیص کو جو نکال دیے ہو وہ مہربانی کر کے مجھے دے دو تاکہ میں اس سے اپنا جسم ڈھانکوں۔ بھائیوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ 11 ستاروں کو بلا لو، چاند اور سورج کو بلا لو، وہ تم کو قمیص پہنا دیں گے۔ واقعات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کا بھی کپڑا جسم سے اتار دیا گیا تھا، تو جلدی سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ریشمی قمیص لا کر پہنا دیا۔ پھر وہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک چاندی کی نلی میں اس قمیص کو رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گردن میں لٹکا دی، تو ایک فرشتے نے اس قمیص کو اس نلی سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت پہنا دیا، جس سے کنواں بالکل روشن ہو گیا۔ اس قمیص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یہ وہی قمیص تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا، جس کو آنکھ پر ڈالنے سے بینائی واپس آئی تھی، جس کا بیان آئندہ آ رہا ہے۔ القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، یہ وہی قمیص تھی۔ آگے فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِي الْجُبِّ وَهِيَ حَقِيقَةٌ وَلَهُ 17 سَنَةً أَوْ دُونَهَا تَتْمِينًا لِقَلْبِهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ بِأَمْرِهِمْ بِصَنِيعِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِكَ حَالَ الْإِنْبَاءِ۔ اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حقیقی وحی بھیجا کنویں کے اندر، جبکہ ان کی عمر 17 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھی، ان کے دل کو مطمئن کرنے کے واسطے کہ تم آج کے بعد یعنی مستقبل میں ان کے اس معاملے کو یعنی ان کی اس برکرداری کو ان کے سامنے بیان کرو گے، اس حال میں کہ ان کو تیرے بارے میں کچھ خبر نہ ہوگی بتاتے وقت، حال الانبائی خبر دینے کی حالت میں۔ یہاں پر اوہینا فلما ذہبوا کی جزا اور جواب ہے، اور واو جو ہے یہ زائد ہے، اور یہ وہی حقیقی وہی تھی، یعنی وہی سے یہاں پر الہام مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام بھیج کر اطلاع دینا مراد ہے، اور اس وحی کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کی غمخواری، دلجوئی اور کنویں سے نکالے جانے کی بشارت اور ان کی تسلی ہے، اور یہ بات بتلانا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی اس کرتوت پر تنبیہ بھی کرو گے، ایسا دن ضرور آئے گا۔
جبکہ وہ تمہاری شان و شوکت اور علو مرتبت کی بنا پر تم کو پہچانتے بھی نہ ہوں گے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ اس وحی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی اور آئندہ زمانے میں انہی بھائیوں سے ملاقات کی بشارت بھی دی گئی۔ یا تو یہ وحی کنویں میں ڈالے جانے کے بعد بھیجی گئی، جیسا کہ مفسر علام نے فی الجب کہہ کر کے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یا پہلے ہی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ آپ پر ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، آپ کے خلاف ہلاکت کی سازش بھی ہوگی، لیکن آپ ان سے محفوظ رہیں گے، اور بعد میں کسی وقت ان بھائیوں پر ان کے ان کرتوت کے بارے میں سرزنش کرنے کا موقع بھی ملے گا، جبکہ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں کہ آپ ان کے بھائی یوسف ہیں، کیونکہ آپ بادشاہ ہوں گے اور اس فراق میں لمبا زمانہ گزر گیا ہوگا، 40 سال یا بقول بعض 80 سال کا فاصلہ ہوگا، جس سے حلیہ، صورت، شکل سب میں تبدیلی آ چکی ہوگی، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ وحی نبوت نہ تھی، کیونکہ وہ تو 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر یا تو 17 سال کی تھی یا اس سے بھی کچھ کم تھی۔ اور لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کا معنی ہے لَتُخْبِرَنَّ إِخْوَتَكَ بِمَا فَعَلُوا بِكَ، اور بعد الیوم کا معنی ہے فیما یستقبل، یعنی آئندہ، اور حال الانباء بڑھا کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہم لا یشعرون، لتنبئنہم کی ہم ضمیر سے حال ہے۔ آگے فرمایا گیا وجاءوا اباہم عشاء وقت المساء یبکون، اور وہ لوگ اپنے والد کے پاس بوقت شام روتے ہوئے آئے۔ یہاں فرمایا گیا عشاء، یعنی رات کی تاریکی میں، یہ اس لیے کہ ان کے عذر و معذرت میں معین مددگار رہے کہ تاریکی کی وجہ سے تصنع کا پتہ نہ چل سکے، نیز دن کے اجالے میں باپ کو منہ دکھانے کی ہمت ان کو نہ ہوئی۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ نمٹا کر کے تصنعاً روتے چلاتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے چلانے کی آواز سن کر گھبراتے ہوئے گھر سے نکلے اور ان سے وجہ دریافت کی، تو ان لوگوں نے جواب دیا، چنانچہ ارشاد ہے کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق نرمی وترکنا یوسف عند متاعنا ثیابنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن مصدق لنا ولو كنا صادقین عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف فكيف وانت تسيء الظن بنا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا، بے شک ہم لوگ تیر اندازی کے لیے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان یعنی کپڑے وغیرہ کے پاس چھوڑ دیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اور اگر ہم آپ کے نزدیک سچے بھی ہیں تو بھی آپ ہم کو متہم ہی کریں گے، تو بھی آپ ہم کو اس قصے کے معاملے میں متہم ہی کریں گے۔ یہاں پر لتہمتنا بڑھا کر اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ لو شرطیہ ہے، جس کا جواب لتہمتنا ہے جو محذوف ہے، اور اتہام کی وجہ یہ کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حد درجہ محبت ہے، تو آپ ہماری تصدیق کیسے کریں گے جبکہ آپ ہمارے بارے میں یوسف علیہ السلام کا معاملہ لے کر بدگمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی بات ہے، سچی بات تو آپ کو بتا دی، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے ہی سے آپ ہم سے بدگمان ہیں، اگرچہ ہم آپ کے نزدیک بالکل سچے بھی ہوں، تب بھی اس خاص معاملے میں آپ کسی طرح بھی ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، بلکہ ہم کو اس کے بارے میں متہم ہی سمجھیں گے۔